باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم ارمیہ نبی کی کتاب کی سٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ارمیہ کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے بلایا گیا۔ ارمیہ 627 سے 587 کاف میم تک نبوت کرتا رہا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں پردرد اور مشکل ترین دور تھا، جب یروشلم تیزی سے تباہی اور رسوائی اور زوال کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ نمبر 2، پڑوسی ممالک میں قوت کا توازن مسلسل تبدیل ہو رہا تھا۔ مصر اور اس کے حامی اشور کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا اور آخر کار 605 کاف میم ککمش کی جنگ میں انہوں نے بابل کے کلدانیوں کے ہاتھوں مکمل شکست کھائی۔ اب سارا مشرق وسطیٰ، جس میں یہودا بھی شامل تھا، بابل کی گرفت میں تھا۔ نمبر 3، یہ ایک بدعتی دور تھا۔ یہودا کے بت پرست بادشاہ منسے کے برے اثر کے زیر سایہ بابل کے بت خدا کی ہیکل میں رکھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انہیں اپنے بچوں کی قربانی چڑھاتے تھے۔ جوزلف جب یوشیا بادشاہ تخت کا وارث بنا، وہ داؤد کی طرح خداوند کے سامنے راستی سے چلا۔ اس نے بے حرمت ہیکل کی طہارت کی اور اس کی بحالی کا کام شروع کیا۔ مرمت کے کام کے دوران شریعت کی کتاب دریافت کی گئی۔ فوراً اس نے مذہبی اصلاحات کی بحالی اور انہیں قائم کرنے سے روحانی اور مذہبی تجدید کے لیے مثبت قدم اٹھایا۔ تاہم نوجوان یوشیا 609 کاف میم میں مجدو کی جنگ میں مارا گیا، تو لوگ کافی حد تک وفادار تھے، تاکہ یہ کہتے ہوئے شک پر قابو پا سکیں کہ اگر ہم اپنے بتوں کو ترک کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کے صلہ میں کیا ملے گا۔ جذبے بابل کے حوالہ سے نئی عظیم قوت جس نے اشور کو شکست دی، یہودا کی حکمرانی جماعت اپنے نظریات و خیالات میں عدم اتحاد اور اتفاق کی شکار تھی۔ طاقتور مصر کے حامی اور مداح خواہ بابل کے باشندوں کے ساتھ جنگ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ارمیہ نبی صرف ایسا شخص تھا جس نے کہا کہ بابل کے لوگوں کا سامنا کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ نمبر 4، مصر کے حمایتی و مددگار یہودا کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ اپنی حکومت کے لیے خطرہ کو دیکھ کر بابل کے لوگوں نے 598 کاف میم میں یروشلم کی طرف فوج بھیجی، اور لوگوں میں سے کچھ قیدی بن گئے اور انہیں بابل میں لایا گیا۔ آخرکار 587 کاف میم میں یروشلم شہر تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ ہیکل کو جلا دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل میں لایا گیا۔ مزید برآں 5 سال کے بعد 582 کاف میم میں تمام حکومتی افسران کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے اور لوگوں کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا۔ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں، ارمیہ 52 باب 28 سے 30 آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ارمیہ کی سٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارمیہ نبی ایک کاہن خاندان میں 645 کاف میم میں عناتوت کے شہر میں پیدا ہوا۔ گو کہ وہ ایک خاموش طبع اور حلیم کردار کا انسان تھا۔ خدا نے اسے نبوت کے کام کے لیے چنا اور اسی وقت سے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے باطنی جنگ تھی جو اسے
اس پیغام کے خلاف اپنے آپ میں موجود غیر مغلوب مخالفت سے لڑنا تھا جو خدا نے دیا تھا۔ دوسری جنگ دونوں اطراف کے لوگوں کی طرف سے مخالفت اور اذیتوں کے خلاف تھی، جنہوں نے ارمیا کے ذریعے خدا کا پیغام سننے سے انکار کیا۔ اسی دور میں اور بھی انبیاء تھے جو ارمیا کے پیغام سے مختلف پیغام دے رہے تھے، اور یوں ہی تضاد اور تکرار پیدا ہوا جس میں ارمیا درست تھا۔ حوالہ اسٹڈی کریں 26 باب اس کی پہلی آیت سے 29 باب کی 32ویں آیت۔ یویاقیم یہودا کے بادشاہ کا ایمان ارمیا پر اتنا کم تھا کہ اس نے اسی تمار کو آگ میں پھینک کر تباہ کر دیا جو نبی کے معاون نے لکھا تھا۔ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں ارمیا 36 باب۔ نمبر 2، خداوند اور لوگوں کے درمیان پھنسا ہوا اکیلا ارمیا اپنی ساری زندگی اس جد و جہد کو جاری رکھتا ہے۔ غیر شادی شدہ تھا وہ جس سے اس کا خاندان اور ہم سفر، دوست اور ساتھی نفرت کرتے تھے۔ اس نے بہت سے دکھ سہے جیسا کہ اس نے اپنے نبوی مشن کو جاری رکھنے کے لیے جان لیوا خطرات اور ایذائیں جھیلیں۔ نمبر 3، یروشلم کی تباہی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے بابل کے باشندوں نے ارمیا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب شہر 587 کاہمی میں تباہ ہو گیا، لیکن وہ مصر کے حمایتی جماعت کے جال میں پھنس گیا اور ان کے ساتھ مصر میں لایا گیا، لیکن وہاں بھی اس نے خدا کے کلام کی منادی جاری رکھی۔ نمبر 4، بابل کی اسیری کے دوران جب کاہنوں نے دیکھا کہ اس کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں تو انہوں نے قبول کرنا شروع کیا اور کہا ارمیا جو اب مصر میں مر گیا تھا در حقیقت سچا نبی تھا۔ اسرائیلیوں کی بعد میں آنے والی نسلوں نے اس کی ایک نمایاں شخص کی حیثیت سے عزت کی۔ اس کے متعلق بہت سی تحریری دستاویزات اکٹھی کی گئیں اور مرتب کی گئیں، لیکن شروع سے آخر تک بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں پڑھنا مشکل ہے۔ ابھی ہم اس کے ابواب اور مواد کو دیکھتے ہیں۔ پہلا باب ارمیا کی بلاہٹ ہے۔ دوسرے باب سے 25ویں باب تک یہودا کو تنبیہ ہے۔ 26 باب سے 45 باب تک خدا کے لوگوں اسرائیل کی نجات، نبی کی جد و جہد اور کوشش دیکھتے ہیں۔ 46 باب سے 51 باب تمام قوموں کے لیے تنبیہ ہے، اور 52 باب یروشلم کی تباہی ہے۔ اب مواد کے بعد بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ارمیا کی بلاہٹ پہلے باب کی 5ویں آیت میں اہم نکتہ ہے۔ پیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا، میں تجھے جانتا تھا، اور پیشتر اس سے کہ تو رحم سے نکلا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور تجھے قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ پہلے باب کی 9ویں آیت سے 10ویں آیت کا نکتہ، دیکھ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالتا ہوں، دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور مملکتوں پر اختیار دیتا ہوں تاکہ تو اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرا دے اور بنائے اور لگائے۔ ابھی جو نکتہ ہے وہ ہے شاخ کی رویا۔ پہلے باب کی 11ویں آیت، میں بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد ابلتی دیگ نکتہ ہے پہلے باب کی 13ویں آیت میں، میں ابلتی دیگ دیکھتا ہوں اور اس کا منہ شمال کی طرف ہے۔ بول کبھی نہ گھبرا، پہلے باب کی 17 آیت سے 19ویں آیت، تو اپنی کمر باندھ اور اٹھ، اور جن باتوں کا میں تجھے فرمان دوں تو ان سے کہہ،
تو ان کے چہرے سے نہ گھبرا۔ اسرائیل بیابان میں دوسرے باب کی دوسری آیت۔ جا اور یروشلم کے کانوں میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے تیرے لڑکپن کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد رکھا، جب تو بیابان میں یعنی ایسی زمین میں جہاں کھیتی نہیں میرے پیچھے چلتی تھی۔ ہوشیع دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے 25ویں آیت بھی اس حوالے کے ساتھ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ دوسرے باب کی 13ویں آیت میں انہوں نے مجھ آب حیات کو ترک کیا، اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یوحنا چوتھا باب اس کی 10ویں آیت۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ ہے بے وفائی، تیسرے باب کی پہلی آیت میں۔ تو نے بہت سے عاشقوں کے ساتھ زنا کیا، اور خداوند فرماتا ہے کہ تو میری طرف پھر آئے گی، لیکن جس طرح ایک عورت اپنے سچے محب سے بے وفائی کرتی ہے، اسی طرح تم نے اے اسرائیل کے گھرانے میرے ساتھ بے وفائی کی، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ یہ تیسرے باب کی 20ویں آیت میں مرقوم ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں دل کا ختنہ، چوتھے باب کی 4 آیت۔ خداوند کے لیے اپنا ختنہ کرو، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو۔ تثنیہ شرح 10ویں باب کی 16ویں آیت اور رومیوں دوسرے باب کی 29ویں آیت، ان دونوں حوالوں کو بھی اس کے ساتھ آپ سٹڈی کریں۔ خداوند کا پرخوف دن، چوتھے باب کی 22ویں آیت۔ یقیناً میری امت نادان ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، وہ بے وقوف فرزند ہیں جنہیں فہم نہیں، وہ شرارت کرنے کے لیے عقل مند ہیں، جبکہ نیکی کے واسطے انہیں تمیز نہیں۔ اس سبب سے زمین تاریک ہو جائے گی اور اوپر آسمان سیاہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے یہ کہا اور ارادہ کیا اور نہ پچھتاؤں گا اور نہ پھروں گا۔ چوتھے باب کی 28ویں آیت میں بھی اس کے ساتھ حوالہ آپ پڑھیں گے۔ یروشلم کی تباہی، 5ویں باب کی پہلی آیت۔ یروشلم کے چوکوں میں گھومو اور دیکھو اور دریافت کرو، اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر تمہیں کوئی آدمی ملے، ہاں صرف ایک ہی جو عدل اور صداقت کا طالب ہو، تو میں اسے معاف کروں گا۔ 5ویں باب کی 15ویں آیت۔ دیکھ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند فرماتا ہے، میں دور سے تم پر ایک قوم چڑھا لاؤں گا، ایک ایسی قوم جس کی زبان تو نہیں جانتا اور جس کی باتیں تو نہیں سمجھتا۔ ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی، 6 باب کی 19ویں آیت۔ اے زمین سن، دیکھ میں اس امت پر ایک آفت یعنی ان کے خیالات کا ثمر لاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میرا کلام نہ سنا اور میری شریعت کی حقارت کی۔ 7ویں باب کی 11ویں آیت۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نگاہ میں ڈاکوؤں کی کھو بن گیا؟ اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کریں، متی 21 باب 13ویں آیت۔ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس پر تم بھروسہ رکھتے ہو، اور اس جگہ سے وہی کروں گا جو میں نے شیلو سے کیا ہے۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں، لوگوں نے جواب نہ دیا، 7ویں باب کی 16ویں آیت۔ اور تو اس امت کے لیے دعا نہ کر، نہ آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ 7ویں باب کی 22ویں آیت سے 26ویں آیت۔ جس روز میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، میں نے اس بات کا انہیں حکم دے کر کہا کہ تم میری آواز سنو تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری امت ہوگے، پر انہوں نے نہ سنا اور نہ اپنے کان لگائے اور پیچھے کو پھرے اور آگے کو نہ چلے۔ میں تمہارے پاس اپنے بندوں یعنی انبیاء کو بھیجتا رہا، یعنی ہمیشہ
بر وقت بھیجتا رہا، مگر انہوں نے میری نہ سنی اور نہ اپنے کان جھکائے، بلکہ اپنی گردنیں سخت کیں اور اپنے باپ دادا سے زیادہ شرارت کی۔ اسرائیل کی برگشتگی 8ویں باب کی 5ویں آیت۔ یہ امت کس واسطے برگشتہ ہوتی رہتی ہے؟ یہ فریب سے لپٹے رہتے اور رجوع لانے سے انکار کرتے ہیں۔ یہودا گرنے کو ہے 9ویں باب کی 2 آیت۔ وہ اپنی زبان کو دروغ گوئی کے لیے کھینچتے ہیں، وہ ملک میں زور آور ہوتے ہیں لیکن سچائی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ شرارت پر شرارت بڑھاتے ہیں اور وہ مجھے نہیں پہچانتے، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ 9ویں باب کی 10ویں آیت۔ میں یروشلم کو پتھروں کا ڈھیر اور گدڑوں کی مانند بناؤں گا اور یہودا کو غیر آباد ویرانہ کر دوں گا۔ ارمیا کی دعا 10ویں باب کی 6 آیت۔ اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور تیرے نام کی قدرت عظیم ہے۔ 10ویں باب کی 23ویں آیت۔ اے خداوند میں جانتا ہوں کہ آدمی کی راہ اس کی نہیں ہے اور نہ انسان کا اختیار کہ وہ چلے اور اپنے قدموں کو سنبھالے۔ 10ویں باب کی 24ویں آیت۔ اے خداوند میری تادیب کر، لیکن اندازے سے اپنے غضب سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ تو مجھے نابود کرے۔ شریعت کی کتاب 622 کاف میم میں ملی۔ 11ویں باب کی 3 آیت۔ ملعون ہے وہ انسان جو اس عہد کی باتوں کو نہ مانے۔ 11ویں باب کی 11ویں آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں ان پر ایک آفت لاؤں گا جس سے وہ چھوٹ نہ سکیں گے، تب وہ مجھ سے فریاد کریں گے اور میں ان کی نہ سنوں گا۔ ارمیا کے قتل کا منصوبہ 11ویں باب کی 19ویں آیت۔ میں اس غریب برے کی مانند تھا جس کو ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور میں نے نہ جانا کہ انہوں نے میرے خلاف مشاورتیں کیں کہ آؤ ہم درخت کو ماں اس کی ثمر کے نیست کریں اور ہم اسے ارض زندگان سے کاٹ ڈالیں اور پھر اس کے نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کو اذیت دی جاتی ہے 12ویں باب کی 1 آیت۔ اے خداوند جب میں تیرے ساتھ بحث کروں تو عادل ٹھہرے گا، تو بھی میں اس امر کی بابت تجھ سے بات کروں گا۔ شریروں کی راہ کیوں کامیاب ہوتی ہے اور سب بے وفائی سے معاملہ کرنے والے کیوں آرام میں رہتے ہیں؟ تمام قوموں کے لیے نجات 12ویں باب کی 14ویں سے 15ویں آیت میں اس کا اہم نقطے کو دیکھتے ہیں۔ میرے سب برے ہمسایوں میں ان کی سرزمین سے اکاڑوں گا، اور بعد اس کے میں پھروں گا اور ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی میراث پر، ہر ایک کو اس کی سرزمین میں واپس لاؤں گا۔ بوسیدہ کمربند 13ویں باب کی 4 آیت۔ اپنا خریدا ہوا کمربند جو تیری کمر پر ہے لے اور اٹھ کر فرات کو جا اور وہاں اسے چٹان کے سوراخ میں چھپا دے۔ خدا کے غصے کا مٹکا 13ویں باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت۔ ہر ایک مٹکا مے سے بھرا جاتا ہے، اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکا مے سے بھرا جاتا ہے؟ میں اس ملک کے سب باشندوں اور یروشلم کے تمام رہنے والوں کو بد مستی سے بھر دوں گا، اور میں انہیں کیا باپ کیا بیٹا سب کے سب ایک دوسرے پر دے ماروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں شفقت نہ کروں گا اور ترس نہ کھاؤں گا اور ان کے ہلاک کرنے میں رحم نہ کروں گا۔ مختلف مصیبتیں 14ویں باب کی 2 آیت۔ یہودا نوحہ کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے، وہ خاک میں سیاہ پوش پڑے ہیں اور یروشلم کا چلانا بلند ہوتا ہے۔ 14ویں باب کی 20ویں آیت۔ اے خداوند ہم اپنی شرارت کا اور اپنے باپ دادا کی بدی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا،
خداوند نے مجھ سے کہا، اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے سامنے کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل اس امت کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ انہیں میرے سامنے سے ہٹا دے تاکہ وہ چلے جائیں۔ میں ترس کھا کھا کر بیزار ہو گیا ہوں۔ 15ویں باب کی پہلی آیت بھی ہم نے اس کے ساتھ سٹڈی کی ہے، 14ویں باب کی 20ویں آیت کے ساتھ۔ 15ویں باب کی 6 آیت، ارمیہ اپنی قسمت پر نوحہ کرتا ہے۔ 15ویں باب کی 10ویں آیت، اے میری ماں، مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے ساری دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا۔ میں نے قرض نہیں دیا اور نہ کسی سے قرض لیا، تو بھی ہر ایک مجھے لعنت کرتا ہے۔ 15ویں باب کی 19ویں آیت سے 20ویں آیت، وہ تیری طرف پھریں گے اور تو ان کی طرف نہ پھرے گا، اور میں تجھے اس امت کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار بناؤں گا۔ ارمیہ غیر شادی شدہ، 16ویں باب کی 2 آیت، تو اپنے لیے بیوی نہ کر اور نہ اس جگہ میں تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں ہوں۔ ابھی دیکھتے ہیں پوشیدہ گناہ۔ 17 باب کی پہلی آیت، یہودا کا گناہ لوہے کے قلم سے قلم بند کیا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر نقش کیا گیا ہے۔ 17 باب 7ویں آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے اور خداوند جس کی جائے توکل ہے۔ 17 باب کی 10ویں آیت، میں خداوند دل کو جانچتا اور گردوں کو آزماتا ہوں اور ہر ایک انسان کو مطابق اس کی راہوں اور کاموں کے پھل کے بدلہ دیتا ہوں۔ خدا شفا بخشتا ہے۔ 17 باب کی 14ویں آیت، اے خداوند تو مجھے شفا دے تو میں شفا پاؤں گا، تو مجھے بچا میں بچ جاؤں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ 18واں باب اس کی 6 آیت، دیکھ اے اسرائیل کے گھرانے، تم میرے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مٹی کمار کے ہاتھ میں ہے، آؤ ہم اسے پھنسائیں۔ 18ویں باب کی 18ویں آیت، تب انہوں نے کہا، آؤ ہم ارمیہ کے خلاف منصوبے ایجاد کریں، ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ 18ویں باب کی 22ویں آیت، انہوں نے مجھے پکڑنے کے لیے گڑھا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ ارمیہ کا صراحی توڑنا۔ 19 باب کی 10ویں سے 11ویں آیت، تو اس صراحی کو ان آدمیوں کے سامنے توڑے گا جو تیرے ساتھ گئے، اور ان سے کہے گا، رب الافواج یوں فرماتا ہے، جس طرح کمار کا برتن توڑا جاتا ہے اور پھر نہیں جڑتا، اسی طرح میں اس امت اور اس شہر کو توڑ ڈالوں گا، اور جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے توفت قبرستان بنے گا۔ اس کا تمسخر اڑایا گیا۔ 20 باب کی 7ویں آیت، اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا تو میں نے مغالطہ کھایا، تو نے میرے ساتھ اسرار کیا اور تو غالب آیا، میں دن بھر باعث تمسخر ہوں اور ہر ایک میری توہین کرتا ہے۔ 20ویں باب کی 9ویں آیت، جب میں کہتا ہوں کہ میں اس پر نہ سوچوں گا اور پھر اس سے کلام نہ کروں گا، تو میرے دل میں گویا جلتی ہوئی آگ آتی ہے جو میری ہڈیوں کے اندر پوشیدہ ہے، اور میں اسے ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ 20 باب اس کی 14ویں آیت، ملعون ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ روز جس میں میری ماں نے مجھے ولادت دی، ہرگز مبارک نہ ہو۔ 20 باب کی 18ویں آیت، میں کیوں رحم سے باہر نکلا تاکہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے ایام شرمندگی میں گزریں۔
مخالفت بے فائدہ ہے۔ 21 باب اس کی نامی ہے، جو کوئی اس شہر میں رہے گا تو تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل جائے گا اور تمہارے محاصرین کلدانیوں کی پناہ لے گا وہ زندہ رہے گا، اس کی جان اسی کی غنیمت ہوگی۔ بادشاہ قطبی 22ویں باب کی دوسری ہے۔ اور کہہ، اے شاہ یہودہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، تو ماں اپنے ملازمین اور اپنی رعایا کے جو ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہیں خداوند کا کلمہ سن۔ 22ویں باب کی 5ویں آیت، اگر تم نے اس کلام کو نہ سنا، یہ گھر ایک ویرانہ ہو جائے گا۔ اچھا چرواہا 23ویں باب کی پہلی آیت، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کرتے اور پراگندہ کرتے ہیں، یوں خداوند کا فرمان ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق کونپل پیدا کروں گا۔ 23ویں باب کی 5ویں آیت، جس نام سے وہ پکارا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خداوند ہماری صداقت۔ 33 باب 15ویں آیت سے 16ویں آیت، یوحنا 10واں باب 11ویں آیت۔ انجیروں کی تمثیل 24ویں باب کی دوسری آیت، ایک ٹوکری میں پہلے پکے ہوئے انجیروں کی مانند نہایت عمدہ انجیر تھے، اور دوسری میں نہایت خراب انجیر، ایسے خراب کو کھانے کے لائق نہ تھے۔ بابل میں جلاوطنی کے 70 سال 25ویں باب کی 11ویں آیت، یہ ساری زمین ویران اور باعث حیرت ہوگی، اور یہ قومیں 70 برس تک شعول بابل کی خدمت گزار ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اخبار کی دوسری کتاب، اس کا دوسرا باب 36 آیت، اور دانیال 9 باب کی دوسری آیت۔ جامع غضب 25ویں باب کی 15ویں آیت سے 16ویں آیت، خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھ سے یوں کہا کہ میرے غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو پلا جن جن کے پاس میں تجھے بھیجوں، تاکہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں اور پاگل ہو جائیں بباعث اس تلوار کے جو میں ان پر بھیجوں گا۔ 25ویں باب کی 30ویں آیت سے 31ویں آیت، خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مسکن میں سے آواز بلند کرے گا، وہ اپنی جائے سکونت پر زور سے گرجے گا اور انگور کے لتاڑنے والوں کی مانند تمام باشندگان زمین پر للکارے گا۔ انتہائے زمین تک ایک غوغا پہنچا ہے، کیونکہ خداوند کا قوموں سے جھگڑا ہے، وہ تمام بشر کی عدالت کرے گا اور شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی 26 باب کی 11ویں آیت، تب کاہنوں اور نبیوں نے سرداروں اور عوام سے بات کر کے کہا کہ اس آدمی پر قتل کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی فرمائیں، متی 26 باب 61 سے 66 آیت۔ 26ویں باب کی 15ویں آیت، لیکن یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم بے گناہ خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ سب باتیں تمہارے کانوں میں کہوں۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں، کیونکہ ارمیہ نبی کی کتاب کافی لینتھی ہے اور ایک ہی سیشن میں ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے 26ویں باب تک اس کی اسٹڈی کی ہے،
اور اس سے آگے ہم 27ویں باب سے 52 باب تک سٹڈی رکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ارمیہ میں ہم کیا سیکھتے ہیں. خداوند ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے اور اپنے پاک روح القدس کا مسح بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سن اور اس پر عمل کر سکیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے. آمین. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین.